السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں اور قائد اعظم ان میں سے ایک ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہماری یہ کاوش ہوگی کہ قائد اعظم کی ذہانت اور حاضر دماغی کے چند ایک واقعات پیش کر سکیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہی عظیم ہوتے ہیں اور اپنی جدوجہد اور کارناموں کی بدولت عظمت حاصل کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے قیادت کا اپنا ایک خاص سلیقہ اور روایات خود پیدا کی ہیں، اور قائد اعظم ان میں سے ایک ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بروئے کار لایا جو ان کی کامیابی کا وسیلہ بنی۔ ناظرین کرام، یہ لیڈر یا قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کو ذلت اور پستیوں سے باہر نکال کر دنیا میں باوقار، قابل احترام اور معزز بنائے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں قائد اعظم بھی موجود تھے۔ ADC گل حسین نے قائد اعظم سے پوچھا، سر، اجلاس میں چائے پیش کی جائے یا کافی؟ قائد اعظم نے حیرت سے سر اٹھایا اور فرمایا، یہ لوگ گھروں سے چائے یا کافی پی کر نہیں آئے؟ ADC گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے فرمایا، جس وزیر نے چائے یا کافی پینی ہے گھر سے پی کر آئے یا واپس گھر جا کر پیے۔ یہ قوم کا پیسہ ہے اور قوم کے لیے ہے، وزیروں کے لیے نہیں۔ ناظرین کرام، یہ قائد اعظم ہی تھے جن کی قیادت کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کے ایک رہنما، ایک لیڈر میں کون کون سی صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کون سے عوامل ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مخالفین نے آپ کو بدنام کرنے کے لیے فحاشہ عورت کو آپ کے دفتر بھیجا، اور ان کے مخالفین نے اس عورت کو ہدایت کی کہ وہ وہاں جا کر شور مچا دے کہ انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو قائد اعظم سگریٹ سلگائے مطالعہ کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے اپنے پلان کے مطابق چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ان کے پلان کے مطابق اس کے ساتھ شامل لوگ اس کی آواز سن کر فوراً آ گئے اور قائد اعظم کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس پر قائد اعظم نے تحمل کے ساتھ فرمایا، یہ سگریٹ جو میں پی رہا ہوں، اس پر راکھ کا ایک بڑا حصہ موجود ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ یہ گناہ کرنے کی کوشش کرتا تو کیا یہ سگریٹ کی راکھ سلامت رہ سکتی؟ جس پر وہ ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگ گئے اور شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے اپنی حاضر دماغی کی مثالیں قائم کی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور مطالعے میں مصروف تھے کہ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا اور آپ سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تم پر یہ الزام لگا دوں گا کہ تم نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو قائد اعظم نے اسے محسوس کروایا کہ وہ سن نہیں سکتے، لہٰذا اسے اشارہ کیا کہ لکھ کر بتاؤ، جس پر اس لٹیرے نے ایک پرچی پر قائد اعظم کو لکھ کر دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ موجود ہے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تم پر الزام لگا دوں گا کہ تم نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ قائد اعظم نے اس سے وہ پرچی لی اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، مرزا ابو الحسن لکھتے ہیں کہ قائد اعظم علی جناح کی یہ عادت تھی کہ کمرے سے نکلتے وقت بجلی کے سارے بٹن بند کر دیا کرتے تھے۔ اپنے گھر میں ہوں، میرے ہاں ہوں یا کسی میزبان کے گھر، ہر جگہ ان کا یہی معمول ہوتا تھا۔ اور جب میں ان سے پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو کہنے لگے، ہمیں ایک وولٹ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے میں آخری بار 31 اگست 1947 کو ملا۔ ہم کمرے سے نکلے تو حسب عادت وہ خود چھوڑنے آئے اور نکلتے وقت سارے سوئچ آف کر دیے۔ میں نے کہا، آپ گورنر جنرل ہیں اور یہ سرکاری قیام گاہ ہے، اس میں روشنیاں جلتی رہیں۔ قائد اعظم نے جواب دیا کہ یہ سرکاری قیام گاہ ہے، اس لیے میں اور بھی محتاط ہوں کہ یہ میرا اور تمہارا پیسہ نہیں، یہ سرکاری خزانے کا پیسہ ہے اور میں اس پیسے کا امین ہوں۔ اپنے گھر میں مجھے پورا اختیار تھا کہ ساری بتیاں جلائے رکھوں، لیکن یہاں میری حیثیت الگ ہے۔ تو یہ تھی قائد اعظم سے متعلق کچھ دلچسپ واقعات۔ آخر میں قائد اعظم کے پیغام کا یہ خلاصہ ہے کہ ہر مسلمان دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرے۔ سچ ہے کہ قیادت اگر دیانتدار ہو تو وہ قوم کو اپنے کردار اور عمل سے اعتماد میں لے تو بڑے سے بڑا مارکا بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔